بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں جب بھی کسی شخصیت کو کسی آئیڈیالوجی کے اوپر گرفتار کیا جاتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اب اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا، اور عمران خان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو کہنے والوں نے یہی کہا کہ اب عمران خان اگر واپس آئیں گے تو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہوگا اور پھر عمران خان پہلے والے بیانیے پر نہیں رہیں گے۔ لیکن کل رات عمران خان کے زمان پارک پہنچنے کے بعد آج شام تک ہمیں عمران خان صاحب کے اس خطاب کا انتظار تھا جو عمران خان نے اپنی رہائی کے بعد پہلا خطاب قوم سے کرنا تھا، اور اس خطاب نے بہت سی چیزیں ڈیسائیڈ کرنی تھیں کہ اب آگے جو مستقبل ہے اس کا بیانیہ کیا ہوگا، اور کیا عمران خان کچھ سٹیپ پیچھے آئیں گے یا مزید آگے جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ لہٰذا عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور ہم نے اپنے چینل پر آپ کو اس کی لائیو سٹریمنگ کر کے وہ خطاب سنایا کہ عمران خان صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جب قوم سے خطاب کیا ہے تو کپتان، میں یہ کہہ سکتا ہوں، دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس خطاب کے بعد، کیونکہ میں نے وہ خطاب ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ اب سن لیا ہے، کہ عمران خان رہائی کے بعد مزید خطرناک ہو گیا ہے، اور جو ڈیل اور ڈھیل کی باتیں تھیں وہ کپتان نے بہت پیچھے پھینک دی ہیں، اور اب یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ایک نئی جنگ اور جنگ آزادی کا شاید جو ہے وہ آغاز ہوگا، اور اب آگے ہوگا کیا اور معاملات کس طرف جانے کو تیار ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے اس ویلاگ میں۔ لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، جیسے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا کہ ہم نے جس لیڈر کو جاتے دیکھا بڑے گھر میں، وہ واپس اس بیانیے کے ساتھ نہیں آیا، وہ چاہے شہباز شریف ہو، وہ چاہے مریم نواز ہو، وہ چاہے نواز شریف ہو، یا کوئی اور زرداری ETC، کوئی بھی، کسی کی بھی آپ مثال جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب جب گرفتار ہوئے اور اب واپس آئے ہیں تو جس طرح سے کھل کر بول رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 76 سال میں ایسا کوئی لیڈر کھل کے نہیں بولا کہ جس طرح سے عمران خان نے پوزیشن دوبارہ سے سنبھال لی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 76 سالہ تاریخ گواہ ہے، یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ آج کی ٹرم نہیں ہے، لیکن یہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے پاکستان میں، یہ تب کی ٹرم ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا۔ لیکن اس دفعہ لگ یہ رہا ہے کہ جانے والے کا سافٹ ویئر تو شاید اپڈیٹ نہیں ہوا، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ لے جانے والوں کا سافٹ ویئر ضرور اپڈیٹ ہو گیا ہے، جو لے کر گئے تھے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ اس دفعہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے ہوتا کیا ہے۔ کیونکہ عمران خان صاحب نے آج جس طرح کچھ لوگوں کا نام لیا اور کل عدالت میں کھڑے ہو کے جس طرح کچھ لوگوں کا نام لیا، پھر عدالت سے نکلتے ہوئے کچھ لوگوں کا نام لیا اور بتایا کہ جی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اسے ڈی نوٹیفائی کر دوں گا، اسے بتائیں کہ میں ڈی نوٹیفائی نہیں کروں گا، میں اقتدار میں آؤں گا تو میں اس کے ساتھ اچھی ٹرمز رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد آج خطاب میں جب بات کی اور جس طرح سے نام لیے اور پھر جس طرح سے ان کو کہا کہ مجھے کس نے گرفتار کیا اور کس کی خواہش پر گرفتار کیا، اور پھر پورے کا پورا معاملہ قوم کے سامنے رکھا، اور پھر جو یہ تشدد کے پرتشدد واقعات ہوئے ہیں، ہم نے جس میں کچھ بلڈنگز کو آگ لگتے دیکھی، اس کے اوپر کپتان نے اپنا نیریٹیو رکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو وہ شخص ہوں جس کے کو یہ کہا گیا کہ کراچی میں اگر آپ نے سٹینڈ کرنا ہے تو آپ اپنا ایک ملیٹنٹ گروپ بنائیں، کیونکہ اگر آپ ملیٹنٹ گروپ نہیں بنائیں گے تو آپ کراچی میں سٹینڈ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ MK وہاں پہ ملیٹنٹ گروپس کے ذریعے جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کئی مواقع تھے اگر میں نے قوم کو کال دینی ہوتی کہ جب ہم اس طرح کے واقعات کر سکتے تھے اور میں باہر ہوتا اور میں پھر کھل کر کھیل سکتا تھا، لیکن میں نے کال نہیں دی، مجھے گولیاں ماری گئی، میں نے کال نہیں دی، میرے گھر پر حملہ کیا گیا، میں نے کال نہیں دی، اور میں ہمیشہ یہ کہتا رہا سب کو کہ میں آپ کے اور عوام کے درمیان میں کھڑا ہوں، آپ کچھ بھی ایسا نہ کریں کہ جس سے یہ دیوار ٹوٹ جائے اور پھر چیزیں میرے بھی کنٹرول سے باہر نکل جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں جب اندر تھا مجھے کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے اور میں نے کس کو کال دینی تھی، جو کچھ ہوا پیچھے سے خود ہوا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جس شخص سے فیکٹس اکٹھے کیے ہیں، میں نے جس سے بات کی، اور اس پہ ہم سب سے پہلے شاید بات کرنے والا ہمارا ہی چینل تھا
کہ میں نے اس کے اوپر بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو تحریک انصاف کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروٹیسٹ میں اور جلسوں میں نظر آتے تھے، کیونکہ میں نے تقریباً 4-5 سال مسلسل پی ٹی آئی کے اوپر کام کیا ہے، پی ٹی آئی کے جلسے کور کیے، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح بیٹ رپورٹرز کام کرتے ہیں کسی پارٹی کے، میں نے ایز اے بیٹ رپورٹر ہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو کام کیا پی ٹی آئی کے لیے، کہ میں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پی ٹی آئی کے قریب کا انالیسس کیا۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے۔ اور پھر جس طرح سے ہم اس وقت پہ لائیو سٹریمنگ کر رہے تھے جب یہ پورا معاملہ چلا اور لوگ لبرٹی چوک سے نکلے، میں ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کر رہا تھا، اور میں نے تب بھی یہ بات کی تھی کہ یہ شاید ایک ٹریپ ہے۔ جس طرح سے سارے رستے کھلے ملے، جس طرح سے کوئی روکنے والا نہیں ملا، اور دروازے کی ویڈیوز اب سامنے آ چکی ہیں کہ اب وہاں پہ پہنچے تو صرف ایسے ہلانے سے دروازہ کھل گیا۔ یہ کوئی کسی غریب کے گھر کا دروازہ نہیں تھا، پاکستان کے سب سے بڑے جو شہر لاہور ہے اس کے کور کمانڈر کے گھر کا دروازہ تھا، اور اس طرح کرنے سے جو ہے وہ دروازے نہیں کھلا کرتے۔ اور پھر جس طرح سے لوگوں نے، وہ لوگ جو بیچ میں نئے تھے، انہوں نے رہنماؤں کے ساتھ جو ہے وہ بحث کی۔ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، تیمور جھگڑا ہوں، گورنر ہوں کے پی کے شاہ فرمان، ان تمام لوگوں کے ساتھ بحث کی گئی اور کپڑے تک پھاڑے گئے کہ آپ ہمیں حساس عمارتوں کی طرف جانے سے جو ہے وہ کیوں روک رہے ہیں۔ تو یہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات انویسٹیگیشن کے ذریعے آنے ہیں، اور عمران خان صاحب نے پھر مطالبہ بھی کیا ہے کہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ جو چیف جسٹس ہیں وہ اپنے نیچے کوئی خود مختار کمیٹی بنا کے کروائیں۔ یہ لوگ اگر انویسٹیگیشن کروائیں گے تو اس کے اندر کسی بھی قسم کی جو شفافیت ہے وہ نظر جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ پھر کپتان نے قوم سے ایک اور اپیل کر دی، اور وہ اپیل یہ ہے کہ ہم نے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہم نے قانون کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور آئین اور قانون کی سپرمیسی کے لیے عمران خان صاحب نے ایک کال دی ہے، اور وہ کال یہ دی ہے کہ کل شام 5 بجے انہوں نے اپنی قوم سے ریکویسٹ کیا، خاص طور پہ خواتین سے ریکویسٹ کی ہے، بزرگوں سے ریکویسٹ کی ہے، کیونکہ نوجوان تو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جو ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اور کچھ نہیں کرنا، بس ایک چارٹ لینا ہے جسے آپ پلے کارڈ کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہی ہے کچھ الفاظ، اور یہ لکھنا ہے کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ پلے کارڈ لے کر آپ نے اپنے گلی کی نکر پہ کھڑے ہو جانا ہے 1 گھنٹے کے لیے، شام 5 سے 6 آپ نے اپنے گاؤں کے باہر کھڑے ہو جانا ہے، اور آپ نے اس طرح سے ایک پرامن احتجاج کرنا، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو اور عدالتوں کو بتانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کوئی بھی غیر آئینی کام جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اگلا ہفتہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے یہ آئینی طور پر ایک بڑا اہم ہفتہ ہے، اور اس ہفتے میں بڑی زیادہ ڈیولپمنٹس ہونی ہیں، بہت سی چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہیں، اور وہ چیزیں چیف جسٹس آف پاکستان نے اور ان کے ساتھی ججز نے ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ اور جس طرح سے چیف جسٹس کے خلاف ایک اپوزیشن بنائی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی، جس طرح سجاد علی شاہ کے خلاف بنائی گئی تھی، باقی جو جسٹسز جب خود مختار فیصلے لینے شروع کرتے ہیں تو ان کے خلاف بنائی جاتی ہے، اس طرح سے اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی لانچ کیا گیا، تو ان کو بھی ایک تگڑا جواب جانا چاہیے کہ قوم آپ کے ساتھ نہیں بلکہ ان ججز کے ساتھ کھڑی ہے جو اس وقت آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس حوالے سے مزید اگر کوئی تفصیلات آتی ہیں تو اگلے ولاگ میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کا، آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔